بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کا جو ماحول چل رہا ہے اس میں ایک ایک ضمنی الیکشن کی اچھی خاصی اہمیت ہے، اس لیے کہ ساری اپوزیشن پارٹیز یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی غیر مقبول ہو گئی ہے، پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پچھلے سارے ریجیکٹڈ ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی ان کو ریجیکٹڈ کہتی ہے، یہ ان کو سلیکٹڈ کہتے ہیں۔ تو ایسے میں ایک ایک رزلٹ بڑا دلچسپ بھی ہے اور بہت اہمیت کا حامل بھی ہے۔ آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ آج سیالکوٹ میں ایک ضمنی الیکشن تھا اور آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا۔ سیالکوٹ میں آج الیکشن کیوں ہوا تھا؟ اس لیے ہوا تھا کہ جو جیتنے والے شخصیت تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق تھا، اور نمبرز کیا تھے ذرا آپ دیکھیے، اور پھر آج رزلٹ کیا ہے یہ بھی دیکھیے۔ آپ کا راؤنڈ آف کر کے بتاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے تھے جناب چودھری اختر سبحانی صاحب، راؤنڈ آف کریں اگر تو انہوں نے 58,000 ووٹس لیے تھے 2018 کے الیکشنز میں اور مقابلہ جیت لیا تھا۔ اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے سعید احمد بلی صاحب، انہوں نے تقریباً 41,000 ووٹ لیے تھے۔ 58,000 نون، 41,000 پی ٹی آئی، یعنی کہ اس حلقے سے پاکستان مسلم لیگ نون نے بآسانی 17,000 ووٹوں سے شکست دی تھی پاکستان تحریک انصاف کو۔ لیکن اب سے کچھ دیر پہلے جو نتیجہ آیا ہے اس کے مطابق اس حلقے میں آج پاکستان تحریک انصاف نے لیے ہیں تقریباً 60,600 ووٹ، نون نے لیے ہیں 53,500 ووٹ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نشست جو پاکستان مسلم لیگ نون تقریباً 17,000 ووٹوں سے جیتی تھی، وہ نشست آج پاکستان مسلم لیگ نون تقریباً 7,000 ووٹوں سے ہار گئی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ضمنی الیکشنز آپ کے ذہن میں ہوگا، اپوزیشن کے افراد ہمارے ٹاک شوز میں آ کے تانا دیتے تھے پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ اتنے ہی مقبول ہیں تو ہر ضمنی میں ہم سے ہار کیوں جاتے ہیں؟ تقریباً پچھلے 9 میں سے 8 ہاری ہے۔ یعنی آپ پچھلے کچھ ضمنی الیکشنز کا احوال دیکھ لیں اگر کوئکلی۔ خوشاب کی ایک سیٹ تھی، مسلم لیگ نون اس میں 6,500 ووٹ سے جیتی تھی، اور جب ضمنی الیکشن ہوا تو اسی سیٹ پر مسلم لیگ نون جیت گئی تقریباً 11,000 ووٹوں سے۔ اور ایسی اور بہت ساری نشستیں ہیں کہ جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون نے فتح حاصل کی۔ مثلا آپ ایک اور الیکشن دیکھیے، یہاں کراچی کا ایک الیکشن تھا، فیصل واؤڈا صاحب کی سیٹ تھی، پاکستان تحریک انصاف وہ جیتی تھی 750 ووٹوں سے۔ ضمنی الیکشن ہوا، پاکستان تحریک انصاف ہاری، اور دوسرے نمبر پہ نہیں، تیسرے نمبر پہ نہیں، چوتھے پہ نہیں، پانچویں پہ نہیں، 6 نمبر پر آئی پاکستان تحریک انصاف۔ آپ ایک اور الیکشن دیکھ لیجئے، یہ سندھ کا الیکشن تھا تھر پارکر کا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تھی تقریباً 7,000 ووٹوں سے، اور اس میں جب آپ پیچھے کی سلائیڈ ہٹا دیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تھی تقریباً 7,000 ووٹوں سے، اور جب ری الیکشن ہوا، جب ضمنی الیکشن ہوا تو اس میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی جیتی 50,000 ووٹوں سے۔ یعنی جو سیٹ پہلے جیت رہے تھے 7,000 ووٹوں سے، وہ سیٹ بعد میں جیتے تقریباً 50,000 ووٹوں سے۔ اسی طریقے سے سیالکوٹ کا ایک الیکشن تھا، وہ نون لیگ پہلے جیتی تھی 40,000 ووٹوں سے، ضمنی ہوا دوبارہ جیت گئی 18,000 ووٹوں سے۔ نوشہرہ کا ایک الیکشن تھا، وہ پی ٹی آئی جیتی تھی 10,000 ووٹوں سے، ضمنی الیکشن ہوا ہار گئی 4,000 ووٹوں سے۔ لیکن آج کا ضمنی الیکشن کچھ الگ داستان بیان کر رہا ہے۔ یہ اس لیے بڑا دلچسپ کہ سیالکوٹ کا آپ صرف دیکھیے کہ سیالکوٹ کتنا مضبوط قلعہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، کہ 2018 میں سیالکوٹ سے نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں 5، پانچوں کی 5 جیتی نون لیگ نے۔ سیالکوٹ سے قومی صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں 11 میں سے 9 جیتی پاکستان مسلم لیگ نون نے۔ یہ 2018 کا رزلٹ ہے۔ آپ 2013 پر آ جائیے، تب بھی صورتحال کچھ ایسی ہے۔ 5 نشستیں ایم این اے کی ساری جیتی نون لیگ نے، 11 نشستیں ایم پی اے کی ساری جیتی نون لیگ نے۔ یہاں تک کہ آپ 2008 کا الیکشن دیکھ لیجئے جس میں نون لیگ ہار گئی تھی اور پیپلز پارٹی جیت گئی تھی، اس میں بھی سیالکوٹ میں 5 میں سے 4 ایم این اے کی نشستیں نون لیگ نے جیتی، اور سیالکوٹ میں 11 میں سے 8 ایم پی اے کی نشستیں نون لیگ نے جیت لی تھی۔ لیکن آج یہ کیا ہوا یہ ذرا ہم جانتے بھی ہیں، اور کیا نون لیگ کا یہ اپوزیشن کا کہ برا ٹائم شروع ہو گیا ہے یا یہ ایک الیکشن ہے، یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے بہت بڑے بڑے دعوے بھی ہوئے تھے۔ ایسا ہی آپ ایک دعویٰ دیکھیے جو کہ کیا تھا جناب عطا تارڑ صاحب نے اب سے کچھ دنوں پہلے جناب عادل عباسی صاحب کے پروگرام میں، کہ آج کے الیکشن میں کیا ہوگا، دیکھیے ذرا۔ سیالکوٹ میں ایک اور بائی الیکشن آ رہا ہے، میں ان کو اوپن ٹی وی پہ چیلنج کرتا ہوں، میں آ رہا ہوں سیالکوٹ، اگر ہمت ہے تو آ کے بائی الیکشن میں مقابلہ کرو، اور اللہ کے فضل سے دوبارہ 10-12 ہزار سے نہ ہرایا، میرا نام عطا تارڑ نہیں ہے۔ یہ کلپ عادل عباسی صاحب چلا دیجئے گا۔ یہ کلپ انہوں نے کہا عادل صاحب کو چلا دیجئے گا، ان کا پروگرام نہیں، ہم نے کہا چلیں ہم یہ کام کر دیتے ہیں۔ عثمان ڈار صاحب اس میں مہمان تھے پی ٹی آئی کے، اور آج ہمارے پروگرام میں بھی عثمان ڈار صاحب مہمان ہیں جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ہے وزیر اعظم پاکستان کے، اور اس لیے بھی ریلیونٹ ہے کہ سیالکوٹ ان کا حلقہ بھی ہے۔ فردوس عاشق آوان صاحبہ بھی سیالکوٹ سے تعلق رکھتی ہیں، اور انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے کن الفاظ میں نون لیگ کو یاد کیا ہے اس جیت کے بعد، یہ بھی دیکھ لیں۔
ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆਰ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਦਨਾ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਨੇ ਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਟੋਟੇ कराएंगे पार कराएंगे शेर के डोडे कहते हैं, क्या कहते हैं, चार कराएंगे। खैर जनाब, हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जनाब मलिक अहमद खान साहब, जो कि पंजाब असम्बली से इनका ताल्लुक़ है, नून लीग के MP है और वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLN पंजाब के। उस्मान डार साहब हैं, बहुत खुश हैं, मुस्कुराहट इनकी छुपाई नहीं छुप रही, जीते हैं आज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनका ताल्लुक़। और हमारे हर दिल अजीज़ बड़े अरसे बाद आज प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ जनाब इरशाद भट्टी साहब, अपने मासूमाना तज़िये के लिए। मैं तीनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर इजाज़त दें तो मैं ज़रा मलिक अहमद खान साहब से आगाज़ करके पूछूं, सर आप हार गए या आपके साथ धांधली हो गई? नहीं देखिए, पहले तो मैं बड़ा क्लियरली, अब मेरे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि कोई धांधली की खबर आई हो। ओके, उस्मान की पार्टी इलेक्शन जीती है, हम इनको मुबारक देते हैं। ज़बरदस्त, ये तो अच्छी अभी बात, तक मेरे बहुत पास अच्छा कोई जेस्चर ऐसे है। मेरे पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं है कि मैं पोलिंग के दिन के हवाले से कोई प्री पोल हमारे एतराज़ात थे, जी जी जी, वो हुकूमत के साथ हमारे ऑब्जेक्शंस थे, हमारे जो कैंपेन में लोग थे वो बात करते रहे आज कहाँ पे गवर्नमेंट की मशीनरी का इस्तेमाल था, लेकिन वो तो शायद ऑर्डर ऑफ द डे है पाकिस्तान में। जी हाँ, जी हाँ, आप मुझसे कह सकते हैं जब आपकी गवर्नमेंट थी तो आप करते होंगे, मैं इस ये तरह की कहने बात। लगा था। लेकिन बाहर कैफ, हाँ सही, देखिए मैं मुझे पूरा अंदाजा था कि आप फौरन ये कहेंगे, तो मैंने कहा मैं खुद ही ये जिसारत कर लूं। सही है, सही है। बाहर कैफ ये तो सर क्योंकि अच्छा, तो ये तो बड़ी उस्मान अच्छी का बात अपना है, अगर आप ज़िला भी है। ग्रेसफुली ये बात मान रहे हैं तो बड़ी ज़बरदस्त बात है और आपसे ये तवक्को भी रखते हैं जो आपका मिजाज है उसे। सर फिर आप तज्जिया कीजिए ना मुख्तसरन, फिर हम तफसील से तो करेंगे आगे बात, कि क्या हुआ जो 17,000 की जीत 7,000 की शिकस्त में तब्दील हो गई। हालांकि जाहिर है जब किसी उम्मीदवार का इंतकाल हो जाए और फिर लड़ने वाला उम्मीदवार भी उन्हीं के खानदान से हो तो एक सिंपैथी भी होती है ना, उसका वोट भी पड़ता है। तो ये और पिछले ज़िमनी भी आप जीतते हैं, क्या हुआ? अच्छा देखिए, मैं फेयरली और ऑनेस्टली मुझे इस बात का तो इदराक है कि सियालकोट प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम लीग नून का और मियां नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा हल्का असर है और हमारी पार्टी का वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वोट बेस भी है, इसमें कोई शक की बात अभी हमने नहीं। सारी डिटेल्स भी बताई जो कि साबित फिर करती जो हैं। जी एग्जैक्टली, और फिर जो कैंडिडेट थे तारिक सुबहानी, मैं जानता हूँ कि वो पॉपुलर आदमी हैं और खुश अख्तर की वफ़ात के बाद ये वरियो फैमिली से इनके वालिद साहब, इनके ताया चचा गालिबन, ये सारे लोग एक अरसे से सिंस 1988-89 से मेरा ख्याल असेंबली के मेंबर आ रहे हैं। सही है, तो मेरा ये ख्याल है कि प्रीडोमिनेंटली वो जो हालात वाक़यात थे वो तो बड़े फेवरेबल थे और हमारा अंदाज़ा भी था कि हम एक वाज़ेह अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे। फिर क्या और हुआ? इलेक्शन होता है, अवाम अपनी, देखिए मैं क्या होने की बात पे तो ज़्यादा राय अपनी कायम नहीं कर सकता। एक क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन था, सवाल है। 60,000 वोट एक हैं और 53,000 देखिए, मैं मेरी अर्ज है 53,001 हैं, तो इट वाज एनीबडीज इलेक्शन। अगर इसमें मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप ये ट्रैक लें ठीक है, कि पिछले जो ज़िमनी इंतखाबात जिनकी तफसील अभी आप खुद दे रहे थे, तो अगर 10 इंतखाबात में से 7 मुस्लिम लीग जीती है और एक तहरीक इंसाफ जीत गई है, तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा मार्जिन है ये। तो हार जीत तो फिर इसका बता हिस्सा दे है दी ही। भट्टी साहब, और अगर जिसको आप इसमें कोई- मासूमाना सवाल कह रहे हैं, मलिक साहब अगर इजाज़त दें आप ही फिर इसका जवाब दे दें, आज क्यों आ रही है नून लीग? देखिए पहली बहुत सारी वजूहात हैं। अच्छा, आप ये सीट अलार्मिंग है। जैसे आपने बताया, मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करना चाहता। सियालकोट गढ़ है और ये सेंट्रल पंजाब और ये सारा इलाका नवाज शरीफ साहब का शेर का, और उस्मान डार साहब ने जैसे यहाँ टफ उम्मीदवार भी हार गए। सही, लेकिन उससे पहले भाईजान, ये जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, 16 जनरल सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती और 11 पे पीपल्स पार्टी जीती। लेकिन वो जो हैं महाजरीन की, कश्मीरी महाजरीन की सीटें गुजरांवाला में, लाहौर में, सियालकोट में, नारोवाल में,
मुल्तान में पिंडी में एक सीट के अलावा मुस्लिम लीग नून हारी है, 12 में से 9 जीत गई ना पीटीआई, मेरा ख्याल है माजरीन 9 जीती है। और वो कहते हैं राजपूतों और कश्मीरियों की नानी एक होती है। नवाज शरीफ साहब की पूरी फैमिली और वो कश्मीरी हैं। कश्मीरी सियालकोट में हारी ख्वाजा आसफ साहब, नारोवाल में हारी एहसन इकबाल साहब, जेलम में हारी जो आप उनके बड़े सारे जो जीते हुए वो, लाहौर में हारी गुजरांवाला, खुर्रम वो दस्तगीर। सारी। इस अब इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी यानी वजूहात बहुत सारी। इसकी एक आप जरा टॉप 2 या टॉप 3 वजूहात बताएं ना, फिर हम उस्मान भाई से पूछते हैं। नंबर वन तो ये है कि जो मुस्लिम लीग नून में मलिक साहब माने ना माने, ग्रुप बंदी, ग्रोह बंदी, धड़े बंदी वाजे हो गई है। आप कश्मीर के इलेक्शन में देखें, जीबी के इलेक्शन में देखें, शहबाज शरीफ साहब को देखें, हमजा शहबाज को देखें, बाकी टॉप लीग कहाँ देखें शहबाज साहब को? वो तो नजर ही नहीं आया, मैंने देखने की कोशिश की, नजर नहीं आया। बाकी हम अगर आप सोचिए शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज लाहौर में कैंपेन करते तो क्या मुस्लिम लीग नून कश्मीर के इलेक्शन लाहौर में हारती? ना हारती। सही। गुजरांवाला में हारती? ना हारती। अच्छा, नंबर 2 मरियम नवाज की सोलो फ्लाइट। नंबर 3 इनका जो पिटा हुआ बयानिया, उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब वहां बैठे हुए हैं और वो मुहिबुल्लाह के हमदुल्ला जैसे जिसने पाकिस्तान को गलीज गाली दी उन जैसे लोगों से मिल रहे हैं। और मरियम नवाज साहबा की जो अपना एक वो स्टांस है वो भी पिट गया। बाकी इसके अलावा तीसरी बात जो है बेहतर हिकमत अमली। नंबर 1 टिकटों की सही तकसीम, नंबर 2 जात बिरादरी और बर मौके पे इकट्ठा करना, और नंबर 4 पैसे का इस्तेमाल। ये सारा कुछ पीटीआई ने बेहतर किया इस मर्तबा। ऑलराइट, तो इस वजह से ये आपके ख्याल में 3-4 अहम बड़ी वजूहात ये हैं आज के इस इलेक्शन में नून लीग के। फिर मैं आपसे जरा मेरे कुछ और सवाल पूछने आपसे, लेकिन पहले बता दो उस्मान डासा, आपको ये जान के तसल्ली हुई? अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था शाहजेब के प्रोग्राम में तो राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जनाब यहाँ भी धांधली हुई, वो नाम भी बता रहे थे कि इस पोलिंग एजेंट ने ये किया, इसका ये किया। मलिक अहमद खान साहब ग्रेसफुली मान रहे हैं जी, कह रहे हैं मेरे पास कोई ऐसी सबूत नहीं है। प्री पोल वाली बात की उन्होंने, बाकी कहते हैं कोई सबूत नहीं, वो मान रहे हैं कि जनाब धांधली का उनके पास कोई सबूत नहीं, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। चले आप वसीम पहले मेरी हेल्प करें ना। अता तारड़ ने मुझे चैलेंज किया। अच्छा, एक जुमला उस्मान भाई, तो एक जुमला उनको जोर से जुमला आया हुआ है मेरा ख्याल है। हाँ, जोर से आया हुआ है। बात यह है कि अता तारड़ साहब से मैंने आपके तवस्सुस से पूछना है कि अब उनका नया नाम क्या होगा, वो काइंडली जल्दी बता दें क्योंकि हमें बड़े अजीज हैं, हमें अजीज हैं, तो उनको आप किस नाम से पुकारूं? क्या नाम है तुम्हारा? राब्ता हो नहीं पा रहा, देखेंगे राब्ता। मेरा नाम है मोहब्बत, किस नाम से पुकारूं? हाँ जी बताएं जी। अच्छा, मैं वसीम ये कह रहा था कि आप मेरी हेल्प करें, क्योंकि मेरा कल नहीं तो परसों अता तारड़ से 1-2 प्रोग्रामों में होना ही होना है, तो आप मुझे कोई मासूमाना सा नाम सजेस्ट करें। अच्छा यार, अता तारड़ का जो होना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे ही चैलेंज किया था ना आदिल अब्बासी उनकी पार्टी से। मलिक साहब आपके ज़हन में आ रहा है कोई नाम? शरारत कर रहे हो उस्मान डार साहब, मैं क्या कोई मासूमा सा ना नाम होना चाहिए ना। वो भी एक मासूमाना सा शख्सियत है, हमारी भाई हैं, तो उसका कोई नाम आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। अब मैं आता हूँ असल बात पे, इनकी मलिक साहब से पूछने के मैं कैटेगराइज कर तारड़ साहब अच्छे आदमी हैं, वो उन्होंने कह दिए। देखिए मैं समझता हूँ आज, देखिए मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूं। एक पॉइंट ले ले मलिक साहब से, पॉइंट लेने फिर आप आए उस्मान साहब। जी मलिक साहब एक पॉइंट ले ले। मलिक साहब दे दें, मलिक साहब बड़े अच्छे मशवरे देते हैं। अच्छा देखिए ना, मेरा मशवरा आपको ये है कि इलेक्शन की कैंपेन में, क्योंकि एक चार्ज्ड एनवायरनमेंट होती है, तो उसमें अपनी जीत के लिए बातचीत की जाती है। कैंपेन में नहीं कहा उन्होंने, एक टॉक शो में बोले, वो किसी जलसे में जोश खिताबत में नहीं किया गया। नहीं वो ड्यूरिंग कैंपेन ही था ना, तो इलेक्शन के चंद दिन पहले की बात है। तो अताउल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम है, और यही 4 जून का शॉट है, 4 जून का, तकरीबन आज से कोई 1.5 महीना पहले। हाँ ठीक है। नहीं तो आप कह रहे हैं जो इलेक्शन कैंपेन की बातों को उसमें तनाजुर में ना लिया जाए। ठीक है जी जनाब उस्मान भाई, आप बताएं जी क्या हुआ है? चले देखिए, मैं वसीम समझता हूँ कि मरियम नवाज का तकब्बर और उनका जो बयानी है वो PMLN को नीचे लेके जा रहा है। और जिस तरह से उन्होंने पूरी आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी कैंपेन की, और ख़ास तौर पे जब ये बाई इलेक्शंस जीत रहे थे, और जिस तरह इनका बयानिया सामने आ रहा था। चले डस्का इलेक्शन में आपको भी याद होगा एक बड़ी मशहूर ज़माना धुंध, और धुंध का जिक्र रहा जी, धुंध की वजह से जो है ना ये हमें हराना चाहते थे। आज तो कोई धुंध नहीं थी, आज तो सियालकोट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि PMLN वाले कहेंगे कि आज बारिश थी, आज पानी था,
وہ بارش کے اندر انہوں نے کوئی دھاندلی کا پلان کیا ہے. تو مجھے خوشی ہوئی ہے, ملک احمد خان میرے دوست نے مجھے مبارکباد دی ہے آپ کے پروگرام میں لائیو, اور یہی اسپرٹ ہونا چاہیے. اگر آپ الیکشن ہار جاتے ہیں اس میں یہ نہیں کہ آپ ایک الیکشن کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کریں, ایک سسٹم کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کریں صرف اس لیے کہ آپ الیکشن ہار گئے ہیں. صحیح ہے. تو ہم الیکشن ہارے یہ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ جس طرح ملک صاحب نے دوسری بڑی وجہ, اچھا بتائیں پہلے آپ وجہ بتا دیں ایک اور پھر سوال کریں. جی جی. تو دوسرا دیکھیں گوجرانوالا ڈویژن میں 25 جولائی کو 5 کی 5 سیٹیں آزاد جموں کشمیر کی کلین سویپ کی. اس میں سے 2 ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی تھی, ایک اسی حلقے کی تھی جس میں عبرتناک شکست ہوئی. اب اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا پہلا کہ ہمارا ورکر جو تھا وہ چارج ہو گیا وسیم, وہ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ, چونکہ جب ہم نے وکٹری سپیچ کی 25 جولائی کو تو ہم نے کہا یہ سیمی فائنل ہے اپنے ورکرز کو, تو فائنل انشاءاللہ تعالی ہمارا نون لیگ کے ساتھ 28 جولائی کو ہے. تو ورکرز نے آج, میں طریقہ انصاف سیالکوٹ کے ورکرز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, ہماری آئی ایس ایف کو, انصاف یوتھ ونگ کو, قائدین کو, ان سب نے مل کر ایک ٹیم کی طرح مقابلہ کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, جس فیملی کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں مقابلہ ہے وہ کئی دہائیوں سے یہاں الیکشن لڑتے آ رہے ہیں, جیتتے آ رہے ہیں. تیسری جو ایک وجہ رہی اور وہ اس الیکشن میں اس لیے بھی ہمارے کام آئی, دیکھیں ان کا جو پرو مودی بیانی ہے جو لیڈرشپ کا تو ہے ہی ہے. مریم نواز صاحبہ نے پورے کشمیر کے الیکشن میں کسی ایک سپیچ میں بھی نریندر مودی کو نہیں للکارا. ان کے ایم این اے ہیں یہاں سے ہی, ان کے چھوٹے بھائی الیکشن لڑ رہے تھے, طارق سبحانی, ارغمان سبحانی صاحب. یہ بارڈر کا ایریا ہے, کئی آئے روز کوئی نہ کوئی شیلنگ ہوتی ہے, ہمارا کوئی شہری شہید ہو جاتا ہے, تو آلریڈی اس ایریے میں بڑی ایک نفرت پائی جاتی ہے نریندر مودی کے لیے, ہندوستان کے لیے, چونکہ ہم بارڈر کے ساتھ ہیں یہاں. تو ان سے ایک نجی چینل میں سوال کیا گیا جو یہاں سے ایم این اے ہے کہ آپ اپنے گھر میں وزیر اعظم پاکستان کی تصویر لگائیں گے یا نریندر مودی کی؟ تو وہ کہتے ہیں میں نریندر مودی کی تصویر لگاؤں گا, میں وزیر اعظم پاکستان دیکھا ہے میں نے, وہ کلپ دیکھا ہے میں نے, کروڑ کے وزیر اعظم ہے. صحیح ہے. تو وہ کوئی پی ٹی آئی کے نہیں تھے. اچھا مجھے صحیح ہے, کافی میں اب یہ ہے کہ ملک صاحب بڑا انٹرسٹنگ ہے. پھر میں آتا ہوں ڈیولپمنٹ کی طرف, کوئی کام نہیں, آپ کہہ رہے گورننس, ٹھیک ہے. لیکن ملک صاحب دیکھیں یہ ابتدائی تو تینوں بڑی وجوہات ہیں نا, یہ بھٹی صاحب کا بھی یہی خیال ہے, عثمان ڈار صاحب کی بھی رہا ہے, کئی اور لوگوں کا بھی یہ خیال ہے. آپ کو نہیں لگتا, ابھی ہم ایک ایک کر کے آ جاتے ہیں, یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بڑی غیر ذمہ داری کا احساس دلاتی ہیں. میں تو کبھی میں غداری یا اس ایکسٹینٹ تک نہیں جاؤں گا بالکل بھی, لیکن ایک محب اللہ وہ کیا بیان دے جو کہ میں ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا, نواز شریف صاحب اس سے ملے, ویری بیڈ آپٹکس. یہ انہوں نے ایک پروگرام کا حوالہ دیا, مذاکرات کا غالباً تھا وہ, اب وہ ٹھیک ہے ایک بڑے لائٹر سائڈ پہ بات ہو رہی تھی, لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں جناب عمران خان سے تو اچھا ہے میں مودی کی تصویریں اپنے گھر میں لگا لوں, یا آپ آزاد کشمیر میں جا کے عمران خان کو تو لتاڑیں, جو کہ آپ کا رائٹ ہے اگر ود ان دی لمٹس آف ڈیسنسی ہو, لیکن مودی کے خلاف کوئی بات نہ کریں, تو یہ کم از کم آپ کے مخالف کو بڑا اچھا ایک گراؤنڈ دیتی ہیں وہ پورا نیریٹو بلڈ کرنے کا, کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ کسی اور کے ایجنٹ ہیں. جس سے میں ایگری نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو ایجنٹ کہے, لیکن الیکٹورل پالیٹکس میں سب چلتا ہے نا, تو آپ لوگوں نے بھی بہت بیڈ آپٹکس نہیں کیے ہیں. اچھا نہیں وسیم, میرا یہ خیال ہے کہ غالباً یہ جو اس کا پہلو اور یہ رخ نکلتا ہے کہ کون کسی کا ایجنٹ ہے اور یہ وہ, میں تو اس ساری بات کو نان سنس سمجھتا ہوں. سیم ہے, میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. لیکن ملک صاحب یہ چورن بکتا تو ہے نا ملک صاحب, یہ تو آپ مانتے نہیں مانتے چورن بکتا ہے. میری گزارش سن لیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جی جی. نہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب 2002 کا الیکشن تھا تو میں اس وقت اپنا پہلا الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا, جب جنرل مشرف ٹائم پہ الیکشنز ہو رہے تھے, تو خورشید قصوری سے قومی اسمبلی کے امیدوار تھے. صحیح ہے. اور اس وقت بہت بڑی ڈپلائمنٹ تھی, اگر آپ کو یا بھٹی صاحب کو یا عثمان کو یاد ہو, ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ بہت زیادہ ڈپلائمنٹ تھی اور بڑا جنگ کا خطرہ بھی تھا. اور تو اب میرا بھی بارڈر کا ایریا ہے. اس ڈپلائمنٹ کے ٹائم پہ ہماری سپیچز جو تھیں وہ رادر انڈیا سینٹرک ہوتی تھیں. ہم بات کرتے تھے اور ہم ہندوستان کے خلاف بات کرتے تھے, اور ہمارا خیال یہ ہوتا تھا کہ ایک بڑی پاپولر سپورٹ بیس اس کے ساتھ اٹریکٹ ہوتی ہوگی. پھر یہی چیز میں نے دیکھی کہ جب انڈیا میں کیمپین تھی تو وہ پاکستان سینٹرک سپیچز کرتے تھے اور ایک بالکل ایک جنگی جنون کسی صورت میں تقریریں کرتے تھے. اچھا یہ چاہے پاکستان میں کوئی کرے یا ہندوستان میں کوئی کرے, اب میرا نہیں خیال کہ آج کے دور میں یہ جنگی نیریٹیوز پر باتیں کی جانی کوئی بڑی مناسب بات ہے. اگر اس حد تک تو بات رہے تو درست ہے, پھر اس کے آگے جانا کہ جی یہ کوئی فلاں کا ایجنٹ ہے, فلاں کی بات ہے, یہ ایک بڑا ٹریویل انٹرسٹ اچیو کرنے کے لیے
ایک بہت بڑی لائن کراس ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ ہونی چاہیے. صحیح. اچھا لیکن کسی وجہ سے بھی نہیں ہونی. چلیں یہ ابتدائی بات کر لی, ذرا ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دیکھیں ایک نقطہ یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں پھر کہ نون لیگ ایک اور کرائسس کا بھی بہرحال شکار تو ہو گئی ہے نا, کہ جس کو ہم بیانیے کا کرائسس کہتے ہیں, یعنی پارٹی کے صدر تھرو آؤٹ آزاد کشمیر کا الیکشن خاموش رہیں, وہ اس الیکشن کیمپین کے حوالے سے لب کشائی ہی نہ کریں, بات ہی نہ کریں. جو بھی بھٹی صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر کا الیکشن اور حمزہ اور شہباز شریف لاہور میں ہو, لیکن وہ لاہور کی سیٹ کے لیے بھی کیمپین نہ کریں. سب کو معلوم ہے کہ مریم بی بی کا بیانیہ ہے مزاحمت, شہباز صاحب کا بیانیہ ہے مفاہمت, اور دونوں اپنے بیانیے پہ کھڑے ہیں. تو ایک ووٹر تو کنفیوز ہوگا نا کہ اصل بات کیا ہے. میں نے آج دیکھا سوشل میڈیا پر آپ کے جو بہت جو جہاں دیدہ جو کارکنان ہیں وہ بھی آج یہ افسردہ ہوتے ہوئے کہتے نظر آئے کہ بھائی طے تو کر لیں کہ پارٹی کا رخ کدھر ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ لڑنا ہے یا پیر پڑنا ہے, کرنا کیا ہے. میں اس پہ بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے ذرا نوشین افتخار صاحبہ سے بات کر لوں, جو کہ ابھی پاکستان مسلم یونین کے تعلق ابھی آخری جو الیکشن ہوا تھا وہ انہوں نے جیتا, وہ ڈسکا والا مشہور زمانہ دھاندلی والا جس میں پھر ری الیکشن ہوا اور وہ سارے کا سارا وہ PMLN نے جیتا تھا نوشین افتخار صاحبہ نے. السلام علیکم نوشین صاحبہ. جی وعلیکم السلام مدامی صاحب, کیسے ہیں؟ تھینک یو, الحمدللہ جی, بہت شکریہ میڈم وقت دینے کا. آپ کا سیالکوٹ سے تعلق ہے, آخری بڑا مارکا آپ نے جیتا وہاں پہ. آج کیا ہوا, کیوں ہار گئی نون لیگ آج؟ میں کہوں جی پہلے تو میں عثمان ڈار صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ ویری ویل پلانڈ اینڈ ایگزیکیوٹڈ. اچھا ویل آج ان کا مبارک ہو عثمان بھائی آپ کو. جی مجھے نہیں پتا آپ طنز کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بس جس کو جی نہیں طنز نہیں جی, مبارک ہی دے رہی ہوں میں, اور مبارک اس طرح دیتے ہیں. ویل پلانڈ ڈسکا میں ان کو یہ کام ہے, جی بالکل, ڈسکا میں ان کو یہ کامیابی نصیب نہیں ہوئی تو آج وہ میدان میں اترے ہیں تو انہوں نے اچھا شو رہا ہے ان کا. اور دوسری بات یہ کہ جی بالکل آج ہمیں کوئی ایسے شواہد تو نہیں ملے, تو پھر بھی ان کو مبارک ہو, یہ سیٹ جیت گئے. اور PMLN کے لیے یہی کہ ہم دوبارہ انشاءاللہ تیار ہیں. ہار جی تو چلتی رہتی ہے, یہ میدان ایک ہے جی, اس میں مقابلے بازی تو ہے, لیکن اچھا ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ گریسفلی اگر اس کو مانیں تو بڑی اچھی روایت ہے, تو بہت بہت اچھی بات. ویسے آپ میں نے تو کہا ہے جی ویل ایگزیکیوٹڈ اینڈ ویل پلانڈ. جی 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 ویل, جی عثمان بھائی. جی عثمان صاحب. میرا خیال ہے نوشین نے بہتر کمپین چلائی. طارق سبحانی جو ان کے امیدوار تھے ان کے مقابلے میں, تو یہ اپنے الیکشن کو کافی حد تک خود کنٹیسٹ کر رہی تھی. تو یہ بھی ایک فرق ہے, جماعت میں ایک کینڈیڈیٹ PMLN کا اس حلقے میں اس طرح کمپین نہیں چلا سکا, بہت ساری وجوہات تھیں, تو انہوں نے بھی اپنے الیکشن کو بڑا فرنٹ فٹ پہ آ کے. صاحب میں آپ سے اگر ایک بڑی وجہ پوچھوں ہار کی, ظاہر ہے جب آپ شکست ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے نا یار یہاں ذرا کیا رہے آپ کے خیال میں؟ جی نوشین صاحب آپ کے خیال میں سب سے بڑی وجہ کیا رہی آج نون لیگ کی شکست کی؟ دیکھیے جی کمی کوئی نہیں ہے, نون لیگ کا ووٹر بہت چارج ہوتا ہے, وہ ہمیشہ فائٹ کرتا ہے, اور میں کہوں گی کہ بیانیے میں کمی نہیں آئی ہے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ آج بھی ہمارا کامیاب نعرہ ہے. لوگوں نے کوشش کی اپنے ووٹ کی چوری کو روکنے کے لیے, لوگوں نے ووٹر سوچتا نہیں ہوگا کہ جس بیانیے پہ مجھے کنونس کر رہے ہیں اس بیانیے پہ پہلے پارٹی کے صدر کو تو کنونس کر رہے ہیں. بدامی صاحب دیکھیں میری بات سنیں, ایک گورنمنٹ کا الیکشن لڑنا, اور پہلی بات یہ کہ شکریہ عثمان صاحب نے مجھے, میں ایم گریٹفل کہ انہوں نے میری کیمپین کے لیے جو لفظ استعمال کیے میں ان کی شکر گزار بھی ہوں. لیکن ساتھ ساتھ اگر PP38 کی بات کروں تو یہ وریو فیملی کا الیکشن ہوتا ہے, وریو فیملی یہاں سے جیتتی ہے. بریار صاحب وہاں پہ مہمان الیکشن لڑے, اور PTI کی استفا یونٹی دیکھی گئی, اور استفا پیسہ جیتا میں کہوں گی پرابلی. اور یہ پیسہ ہمارے CM صاحب کے آفس سے آ رہا ہے. تو آپ لوگوں کے پاس بھی کم نہیں ہے نا, الحمدللہ نون لیگ بھی لگا لیتے ہیں. چلے میں بدانی صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لوں, پھر میں آپ کی بات بھی سنتی ہوں جی. اور CM صاحب کے اسپیشل سیکرٹری صاحب کے داماد صاحب نے الیکشن لڑا, اور ان کے لیے ان کی تمام یونٹی بھی دیکھی گئی, پیسہ بھی آیا. اور مجھے جو آج پتہ لگا کہ بہت سی ایسی چیزیں جو PTI نے اچھی, میں نے اس لیے کہا کہ ویل ایگزیکیوٹڈ اور اچھا پلان کیا انہوں نے, اسی لیے کہ بیت المال سے لوگوں کو 10-10 ہزار روپیہ منگا کے دیا گیا. 90 کروڑ روپے کا فنڈ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن آیا, اور بغیر ٹینڈرز کے آیا. راتوں رات سڑکیں بنائی گئیں, لوگوں کو وعدے کیے گئے کاموں کے, جابز کے. تو انہوں نے ایک اچھی گیم کھیل لی اس بار. لیکن پھر وہی بات کروں گی کہ PMLN کا ووٹر انٹیکٹ رہتا ہے, رہے گا انشاءاللہ. انہوں نے جو کیا, اگر ہماری کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے جو کہ PMLN کے فورم پہ کبھی رہی نہیں, لیکن ایک دفعہ انہوں نے ہمیں آج پھر سکھایا ہے کہ محنت سے, ڈیڈیکیشن سے PMLN دوبارہ میدان مارے گی. اور انشاءاللہ عثمان صاحب ابھی تک میرے خیال سے کوئی ایک الیکشن ابھی جیتے نہیں, لیکن ڈسٹرکٹ سیالکوٹ, پنجاب, انشاءاللہ پاکستان, انشاءاللہ PMLN دوبارہ انشاءاللہ ایک ابھر کر آئے گی اور جیتے گی, اور انشاءاللہ تمام سیٹیں جیتے گی. بہت شکریہ انتخاب. ایک بریک کے بعد ذرا آگے بڑھاتے ہیں.
خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جی. اچھا بٹی صاحب اب آپ ذرا تجزیہ کریں, یہ بتائیں کہ کیا یہ آج کا الیکشن سیالکوٹ کا جو ہے اس سے ہم کوئی مطلب لارجر پکچر ڈرا کر سکتے ہیں؟ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر, خاص طور پہ آزاد کشمیر کے بارے میں تو کہتے ہیں نا کہ جناب جس کا اسلام آباد ہوتا ہے مظفر آباد اس کا ہی ہوتا ہے. تو ایک بڑی رائے یہ ہے کہ بھائی اس سے آپ یہ نہ ڈرائیو کریں کہ جناب پورے پاکستان میں پی ٹی آئی پاپولر ہو گئی ہے, اس لیے کہ جس کی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے مظفر آباد میں. آج کے الیکشن سے آپ کچھ بڑے نتائج اخذ کرتے ہیں کہ نون لیگ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی یہ وہ, یا آپ کو لگتا ہے ایک حلقہ تھا اس کی اپنی کچھ ریالٹیز تھیں, اس میں ایک پارٹی نے بہتر پرفارم کیا اور پارٹی 8,000 کے مارجن سے جیت گئی, 7,000 کے مارجن سے؟ نہیں بھائی جان نہیں, بالکل بھی نہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے اس وقت سب سے بڑی الارمنگ چیز نون لیگ خود ہے, اور نون لیگ کے لیے سب سے بڑی الارمنگ چیز نواز شریف صاحب خود ہیں. نواز شریف صاحب نے پاکستان کو, میں پھر دہرا رہا ہوں, غلیظ گالی دینے والے, جو کسی بھی ایک ہم تینوں بیٹھے ہیں, کسی ایک کو اگر وہ گالی پڑتی تو ہم اب تک اس محب اللہ یا حمد اللہ کو ڈھونڈ رہے ہوتے کہ وہ غلیظ آدمی, مکروہ آدمی کہاں ہیں, ہم اس کو کریں. اس نے میرے ملک کو, میری قوم کو گالی دی ہے, اور اس افغانستان کے بندے بندے پر پاکستان کا احسان ہے. ہر چیز کہتے رہے, ہم نے ان کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی, اور انہوں نے کیا آگے سے کیا دیا. نمبر 1, اس کے بعد نواز شریف صاحب سے کو معذرت کرنی چاہیے تھی. وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, اور یہ میں نہیں کہتا مجھ سے زیادہ محب وطن ہے, میں آج بھی کہتا ہوں عمران خان زیادہ محب وطن ہے مجھ سے, زرداری صاحب زیادہ محب وطن, یہ تینوں جو آپ بیٹھے ہیں مجھ سے زیادہ محب وطن ہے. یہ ملک ہم ساروں کا ہے. تو جب اس ملک نے ان کو عزت, مقام اور نام دیا ہے تو ان کو معذرت کرنی چاہیے تھی اور معافی مانگنی چاہیے تھی, اور کہنا چاہیے تھا کہ یہ میٹنگ پہلے کی ارینج تھی اور مجھے اس کو بعد میں اس بیان کے بعد پوسٹ پون کر دینا چاہیے تھا, لیکن میں نہیں کر سکا کسی وجہ سے, یا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ اس ملاقات کا اتنا بڑا سیاسی نقصان بھی ہے کہ اس کی سیاسی قیمت آنے والے وقتوں میں انتخابی سیاست میں چکانی پڑے گی نون لیگ کو؟ بھائی جان میں دیہاتوں کی بات تو مجھے نہیں پتا, میں ابھی کسی نہیں گیا, لیکن شہر میں ہر دوسرا ہر تیسرا بندہ اس بات پہ نواز شریف صاحب کے سے نالا نظر آیا اور اپنے تبصرے کرتا. نمبر 1. نمبر 2 میں نے کہا مسلم لیگ کے لیے مسلم لیگ نون خود اس لیے بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کا یہ دیکھیے ایک بیانیہ بات ہوتا ہے, بیانیہ ایک ہاتھ گریبان پر ہو اور ایک ہاتھ گھٹنوں پر ہو, وہ ان لوگوں کا بیانیہ نہیں ہوتا. دن کو مزاحمت, رات کو مفاہمت, بیانیہ ان لوگوں کا نہیں ہوتا. ایک حملے پہ حملہ کر رہا اور دوسرا معافی تلافی کر رہا ہو, بیانیہ نہیں ہوتا ان کا. اور پھر بیانیہ ہوتا ہے سچے لوگوں کا. نواز شریف صاحب نے جناب اسپیکر آپ کے سامنے, جناب اسپیکر سے قطری خط تک آپ کے سامنے ہے. مریم نواز صاحبہ کی میری جائیداد کوئی نہیں, اور کوئی کہنے کی ضرورت نہیں, سب کے سامنے ہے. اور شہباز شریف صاحب کا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن چکا تھا اور میری کابینہ کے نام فائنل ہو چکے تھے. بیانیہ یہ اقتدار کی جنگ ہے, یہ بیانیہ شانیہ کوئی نہیں. اس بیانیے کے ساتھ مسلم لیگ نون اگلا الیکشن پنجاب میں, ابھی پاکستان کی بات نہیں کرتے, پورے پنجاب میں نہیں جیت سکتی, پی ٹی آئی زیادہ بہتر پارٹی ہے انتخابی سیاست میں؟ دیکھیے میں بہت پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں, بزدار کے پنجاب میں, جہاں کرپشن کی انتہا ہو گئی ہے, جہاں بد انتظامی کی انتہا ہو گئی ہے, جہاں سارے ایم پی ایز اور ممبران رو رہے ہیں, جہاں سارے تباہی پھری پڑی ہے, وہاں یہ اس وقت مسلم لیگ نون آگے. لیکن اس ویو کے بعد اور اس طرز عمل کے بعد اور اس مسلم لیگ نون کے بعد اب صورتحال بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور مسلم لیگ نون کو اس کو اچھا یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے ملک صاحب کہ جہاں پی ٹی آئی کا سب سے بڑا خطرہ لگ رہا ہے عثمان بزدار صاحب ہیں نہ کہ کوئی اور نون کا سب سے بڑا خطرہ لگ رہا ہے مریم نواز شریف صاحب ہیں نہ کہ کوئی اور. تو آپ ملک صاحب یہ بتائیں نا کہ آپ ایک لمحے کو اپنے ووٹر کی عکاسی کرتے بتائیں کہ وہ یہ نہیں سوچتا ہوگا کہ یار پالیسی کیا ہے یہ تو بتاؤ. نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ جناب یہ 2 جو لوگ ہیں یا یہ جو ادارہ ہے یہ غلط ہے, پڑ جاؤ اس کو. شہباز صاحب سمجھتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا پنگا نہ لو, مصیبت ہو جائے گی, اور یہ ایسے نہیں ہے. اور حتمی پالیسی پتہ نہیں کیا ہے. نواز شریف صاحب شہباز صاحب کو کنونس نہیں کر پا رہے, شہباز صاحب نواز صاحب کو کنونس نہیں کر پا رہے, اداروں سے لڑائی لڑی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. آپ کا ووٹر اگر یہ سوچے جو میں نے بھی کہا تو کیا غلط ہے اس میں کچھ ملک صاحب؟ بدامی صاحب ایک آخری بات, کیمرے کے پیچھے شہباز گل صاحب, ارشد شریف صاحب, خاور گھمن صاحب آ کے مجھے اشارے کر رہے تھے, اور میری میں نے بڑی مشکل سے بات مکمل کی, اور اس کی مجھے ضرور داد دیجیے. چلیں جی, میں ان کی مذمت بھی کرتا ہوں کہ آپ کو جو وہ ڈی ٹریک کرنے کی جو کوشش کر رہے تھے, ہاں ڈی ٹریک کیا, میں مذمت کرتا ہوں. اچھا دیکھیں یہ جو ابھی وسیم آپ کہہ رہے ہیں نا کہ
کہ مریم نواز صاحبہ کا تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی ایک پارٹی کے اندر بڑی ایک پاپولر پوزیشن ہے. وہ شی نیچرلی کیریز ہر ویٹ کہ وہ اپنے کراؤڈز کو موبلائز بھی کرتی ہیں اور ان کی ایک بڑی تو اس میں نہیں سمجھتا کہ یہ تاثر جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں وہ قطعی طور پہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اس بات کا کہ یہ تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے نا ملک صاحب کہ شہباز شریف صاحب مریم بی بی کے موقف سے اگری نہیں کرتے. یہ تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے نا. نہیں دیکھیں میرا موقف پوری پارٹی کا ایک ہی ہے, وہ ہے آئین کی بالادستی کا. اب اس میں کچھ لوگ جیسے یہ کہ کیا یہ مزاحمتی بیانیہ ہے, مفاہمتی بیانیہ, نو سر, دس از ناٹ دا کیس. نہ مزاحمتی بیانیہ ہے نہ مفاہمتی بیانیہ کی بات ہے. مقصد ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین کی پاسداری ہونی چاہیے, جو آئینی حدود ہیں ان کے اوپر سب عمل درآمد کریں. جہاں پر ہمارا شکوہ, لیٹ سے اگر میرا شکوہ یہ ہے کہ کوئی ایک ادارہ, چاہے وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے, وہ اپنے رول سے انکروچ کرتا ہے جو کانسٹیٹیوشن میں ہے کسی اور کے رول پہ, تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ مزاحمتی بیانیہ ہے تو پھر یہ ساری پارٹی کا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ الفاظ کوئی بھی دے دیں, دونوں کا طریقہ کار واضح مختلف ہے نا. یہ جو طریقہ کار میں اختلاف ہے شہباز صاحب اور مریم بی بی کے, یہ ووٹر کے لیے کنفیوژن کا باعث تو ہے نا کہ یار کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے. نہیں غالباً اگر آپ مجھے یہ ان دونوں چیزوں میں ایک یہ ربط قائم کرنے کی اگر ہم کوشش کریں کہ چاہے میں آپ کے ساتھ ڈائیلاگ کے ذریعے کہہ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ سویلین سپریمیسی, آکوپائنگ مور ٹرف بائی دا سویلینز, سویلین گورنمنٹ کے اختیارات, پارلیمنٹ کی حیثیت, آئین کی بالادستی کی بات, اگر کوئی اور ادارہ انکروچ کرتا ہے, چاہے جوڈیشری, میرا اعتراض تھا یہ ملٹری سیکیورٹی, پارلیمنٹ غلط کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے. اور ابھی تو سر بنیادی موقف میں اختلاف ہے نا ملک صاحب. مثال کے طور پہ آپ مجھے بتائیے, آج میں مریم بی بی سامنے بیٹھی اور میں ان سے پوچھوں کہ میڈم الیکشن جو ہے وہ اداروں نے چرایا اور ان شخصیات نے چرایا, وہ کہیں گی 200% ایسا ہی ہے, یہ ادارہ اور یہ شخصیات ذمہ دار ہیں. یہی سوال میں شہباز صاحب سے پوچھوں کہ اداروں نے چرایا, وہ خاموش رہیں گے. میں پوچھوں گا یہ شخصیات ذمہ دار ہیں, وہ خاموش رہیں گے. دس از سو بیسک. نہیں دیکھیں ایک سیکنڈ وسیم, یہاں روکیں بات کو. ہاں دیکھیں, ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب آپ ایک مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں تو اس مسئلے کا حل بھی تو تلاش کرنا ہوتا ہے. مسئلے کی نشاندہی میں بھی اختلاف ہے. میں کہہ رہا ہوں مریم بی بی جن کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں سر عام, شہباز صاحب ان کا نام بھی نہیں لیتے, تو ذمہ دار بھی دونوں پتہ نہیں ایک ہی کو سمجھتے ہیں. نہیں وسیم دیکھیں, بنیادی سوال کیا ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں آپ کے اسی سوال پہ کہ الیکشن چرائے جانے کی بات پہ اور اگر میں کہوں کہ الیکشن کمیشن اپنی حیثیت کو آئین کے مطابق رکھے تو پھر یہ سوال وہیں ختم ہوتا ہے نا, پھر آگے چلتا نہیں. یہ تو ایک بڑی الگ کی بات ہو گئی نا, لیکن میں تو الیکشن کے حوالے سے ذمہ دار مریم بی بی ادارے کو سمجھتی ہیں. شہباز صاحب کا ایک بیان بتائیں آپ جس میں انہوں نے ادارے کو ذمہ دار ٹھہرایا الیکشن چرانے کا, ایک بیان. نہیں مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اسٹیٹ کرافٹ ایک بڑی آئیڈیلزم کا نام ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر میں کہوں اور اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ بات بکش ہے یا بڑی آپ آئیڈیل بات کر رہے ہیں, جب تک وہ بات بڑی آئیڈیل نہیں ہوگی, ریئل پولیٹک کی وہ باتیں جو کہ ساری چیز کو ملائن کرتی ہیں, وہ آپ کو ہمیشہ سے ٹربل کرتی رہیں گی. میرا صرف اتنا ماننا ہے کہ اپنی حدود کے اندر رہ کے بات ہونی چاہیے. اچھا, اب یہاں سے آگے کی بات کریں عثمان ڈار صاحب, اب آپ کیا اس ایک الیکشن کی بنیاد پہ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے کے لیے رستہ صاف ہے؟ اس لیے کہ ظاہر ہے جب بھی دیکھا جاتا ہے ایک میچ کوئی ٹیم جیتی ہے, ایک میچ کوئی ٹیم جیتی ہے, پوری سیریز کا تجزیہ کیا جاتا ہے, لیکن تو پچھلے 9-10 جو بڑے ضمنی ہوئے ہیں ان میں سے 80-90% آپ ہارے ہیں, جن میں سے ہم نے اکثر کا تذکرہ بھی کیا. تو اوور آل اور الحمدللہ آپ کے سربراہ ہیں عثمان بزدار صاحب پنجاب میں, تو آگے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں وسیم, رشاد بھٹی میرے لیے قابل احترام ہیں اور یہ تجزیہ کرتے ہیں, ان کو اپنا تجزیہ انہوں نے رکھا قوم کے سامنے, لیکن مجھے ان کے تجزیے سے اختلاف ہے. دیکھیں اگر آج پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں کامیاب ہوئی اور اس سے پہلے 3 الیکشنز, وزیر آباد کا الیکشن, ڈسکا کا الیکشن, خوشاب کا الیکشن اور آج سیالکوٹ کا الیکشن, ان چاروں الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک اوپر گیا ہے. وزیر آباد میں 21,000 سے اوپر گیا, ڈسکا میں 34,000 سے اوپر گیا, تقریباً 7,000 سے خوشاب میں کیا, اور آج 20,000 سے ہم سیالکوٹ میں اوپر گئے اور الیکشن جیتا ہے. تو عثمان بزدار کچھ کر رہا ہے, لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے, ڈیلیور کر رہا ہے, تو لوگ ہمیں پہلے سے زیادہ ووٹ دے رہے ہیں.
میں بہت سارے ٹاک شوز میں سیالکوٹ کے حوالے سے کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سیالکوٹ کی 72 سالہ تاریخ میں میرے ساتھ نون لیگ اس کے اوپر مناظرہ کر لے. میں نون لیگ کو چیلنج کرتا ہوں کہ عثمان بزدار نے جو کام 3 سالوں میں سیالکوٹ میں کروائے ہیں شہباز شریف نے 30 سالوں میں نہیں کرائے. میں ساتھ مناظرہ کر لیں نون لیگ میں آپ کے پروگرام سے انہیں چیلنج کر رہا ہوں. آخرکار عثمان بزدار کچھ کر رہے ہیں تو یہ نتائج آ رہے ہیں. یہ عثمان بزدار کی بہترین کارکردگی جس کا ووٹ پڑ رہا ہے پی ٹی آئی کو آدمی پسند نہیں ہے. مانا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی معصومانہ پرسنالٹی ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کرک شہباز شریف کے مقابلے میں آپ سوچیں کہ وہ ہیٹ نہیں پہنتے لانگ شوز نہیں پہنتے تو شاید میڈیا پہ آتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے وہ کچھ کر رہے ہیں. ارشاد بھٹی میرے بھائی ہے وہ ڈیلیور ہو رہا اور ہم لوگ جیت رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے تو یہ کریڈٹ تو عثمان بزدار کو دینا پڑے گا اور میں چھیننے بھی نہیں دوں گا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کریڈٹ دیکھیں ٹھہرے چھیننے نہیں دیں گے. اچھا بات تو سنیں کارکردگی کا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں چھیننے نہیں دوں گا کسی کو. جی ملک صاحب اچھا بات تو سنیں دیکھیں میرا خیال ہے یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سردار عثمان بزدار کی معصومانہ میرا خیال یہ جو عثمان کہہ رہے ہیں نا کہ سیالکوٹ میں ایک زیادہ کام یہ بھی ان کا ایک معصومانہ سوال ہے جو انہوں نے اٹھا دیا. یہ بالکل ان کی جو میری اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں سیالکوٹ میں اگر ترقیاتی کام کی بنیاد پہ انہوں نے اینالائز کرنا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے. چلیں آئیں یہ تو ہماری ٹرف ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اس پہ بات کریں. ہم نے کہا کہ جو صوبے کی گورننس ہے نا سر صوبے کی گورننس اگر پولیٹکس نے اتنا زیادہ اس کو کھا لیا ہے اتنا زیادہ اس کو کر لیا اوور شیڈو کر لیا ہے کہ پولیٹکس گورننس کو بالکل کھا کے اس نے ختم کر دیا. آپ بتائیں نا میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کر دیں میرا گورننس پہ الگ سے پورا پروگرام بھی کریں گے لیکن آپ کو دو چیزیں رکھ دیتا ہوں نا وسیم آپ کے سامنے. نہیں پہلے میری بات دو چیزیں سیالکوٹ میں صحت اور ٹھہرنا ارشاد بھٹی ایک منٹ ٹھہرنا یاد رہا یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے ذرا ضروری ہے. دیکھیں دو چیزیں وہ کون سے کوئی کرکٹ کے تجزیہ کار ہیں بھائی وہ بھی سیاست کے نہیں مقصد یہ نو بھٹی صاحب آئی ریسٹ مائی کیس میرا اب میں کچھ نہیں کہتا جی سیاسی بات میرا مقصد ہے مجھ سے وسیم بھائی وسیم مجھ سے ٹوکیو اولمپکس کا سوال پوچھنا مجھ سے ٹوکیو اولمپکس کا سوال پوچھنا ہے. سیالکوٹ میں صحت کے لحاظ سے تعلیم کے لحاظ سے آخری ہاسپٹل 1964 میں بنا 1000 کا بیڈ کا ہاسپٹل سیالکوٹ میں سردار عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا رہا ہے ہو رہا ہے. ذرا نام بتائیں اس کا نام بتائیں پہلی یونیورسٹی اس ہاسپٹل کا نام بتائیں. علامہ اقبال ہاسپٹل کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا یا روکیں یہ جس ہاسپٹل کا ذکر کر رہے ہیں کالی آ جائے یونیورسٹی سن لیں سنیں تو سن تو لیں عثمان ایک سیکنڈ یہ اس کی میں آپ کو ڈاکومنٹ کی وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب بات تو یار ویسے زیادتی ہے. یہ علامہ اقبال ہاسپٹل تو اس کی 17 ارب یہ علامہ اقبال ہاسپٹل آئی ڈیپ میں آپ کو بتاتا ہوں آئی ڈیپ ایک ادارہ تھا آئی ڈیپ میں اس کی بورڈ میٹنگ دے رہا ہوں. علامہ اقبال ہاسپٹل تو شہباز صاحب کے دور میں کنسیو ہوا اس پہ کام شروع ہوا. اگر وہ بڑا پروجیکٹ بھائی کیا بات کر رہے ہیں 1964 میں تعمیر ہوا. اب ہم 1000 بیڈ کا بنا رہے ہیں بھائی آپ تو کل کو کہو گے منارے پاکستان بھی ہم نے سوچا تھا بنا کوئی اور گیا. اگر علامہ اقبال ہاسپٹل آپ نے بنایا ہے تو I don't have to say anything then. اب بھائی اس کی ایکسٹینشن 1000 بیڈ کے ہاسپٹل کا نیا بلاک ادھر ہی کھڑا ہو رہا ہے شروع ہو گیا. لیکن عثمان میں وہ ہوائی فائر نہیں کر رہے وہ ادارے کا نام بتا رہے ہیں کہ بورڈ کا ممبر تھا ڈاکیومنٹیشن ہے. چلے ہم پنجاب کی گورننس پہ پروگرام کریں گے آپ دونوں کے ساتھ اس پر ڈاکیومنٹ وغیرہ کے ساتھ بات ہوگی. بالکل کرنا چاہیے. میرے ساتھ سیالکوٹ بتا دیں بھیا میں پوری نون لیگ انکلوڈنگ شہباز شریف چیلنج کر رہا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے کاموں کا سیالکوٹ میں بٹ ہم گورننس میں پروگرام کریں گے ملک احمد خان صاحب عثمان ڈار صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے بھٹی صاحب کیا فرق بلکہ ایک کام کرنا ہے بھٹی صاحب آپ تجزیے کو 1 منٹ کے لیے روکیں تو ایک چھوٹا سا بریک لے کے پھر آپ سے شروع کرتے ہیں اور اسی ہم سیگمنٹ میں کنکلوڈ کریں گے اس بات. بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ. جناب علی خوش آمدید. جی بھٹی صاحب آپ فرما دیں بھائی سوال کوئی نہیں کرنا میں نے آپ کنکلوڈ کر رہے ہیں بتائیں جی.
عثمان ڈار صاحب کی تاریخی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا آپ سے گلہ ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا پروگرام کس پر ہے, آپ نے کہا ٹوکیو اولمپکس پر ہے, اور آپ نے مجھے پولیٹیکل پروگرام میں بلا لیا. اور میرے بھائی عثمان ڈار وہ دیکھو نا, انہوں نے مجھے کہا چپ کر, تو یہاں پولیٹیکل بحث ہو رہی ہے, تو بولی جا رہا ہے. اب میرے بھائی میں کہنا چاہ رہا تھا 2 پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے یار. نمبر 2 ٹوکیو اولمپکس سے تھوڑی بیٹھتے ہیں بھائی, سیاسی جماعتوں کے لوگ. ٹوکیو اولمپکس سے یاد آیا بادامی صاحب کے 22-24 کروڑ کا ملک اور 10 لوگوں کا دستہ گیا ہے, 10 لوگوں کا, اور 5ویں نمبر پہ ہمارا ویٹ لفٹر ہے. اور باقی ٹوکیو اولمپکس سے بات شروع کر دی ہے یار بھٹی صاحب, کیا ہو گیا ہے؟ اور کرکٹر ہمارا وزیر اعظم ہے اور اس کے کھیل کا یہ حال ہے. اور دوسری بات عمران خان اور عثمان بزدار کے بعد آج اس پروگرام میں مجھے تیسرا آدمی نظر آیا. میں سلوٹ کرتا ہوں عثمان ڈار صاحب کو جو بزدار سائیں سے خوش ہے, اور اللہ خوش رکھے. میں زندہ باد عثمان ڈار, زندہ باد عثمان بزدار, زندہ باد عمران خان. اللہ کرے یہ کشمیر کا الیکشن بھی میرے خیال سے عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی پہ جیتا ہے. نہیں یار وہ ان کی وجہ سے کیسے جیت سکتے ہیں, تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں کارکردگی. اور پنجاب میں اب لہریں بہریں ہو گئی ہیں. یہ سارے آپ پنجاب اسمبلی کے کسی ایم پی اے سے پوچھ لو, وہ خوشی سے رو رہا ہے. عثمان بزدار جیسی نعمت ہمیں ملی ہے, ہم عثمان بزدار جیسی نعمت ملی ہے, خوشی سے رو رہے ہیں, اور آنسو جو ہیں وہ خوشیوں کے آنسو ہیں. بھٹی صاحب پھر ایک کام کرتے ہیں نا, ہم نے جو ہم پروگرام کرتے ہیں اگلے 1-2 ہفتوں میں پنجاب کی گورننس کے اوپر ملک صاحب کو زحمت دیں گے, اس میں عثمان ڈار صاحب اور آپ کو بھی زحمت دیں گے. یہی پینل رکھیں گے تاکہ ڈی سی رشوت پہ لگتے ہیں, وہ نہیں, کھالوں کا پانی جو ہے وہ پیسوں سے پہ بک رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ سیلفیاں پیسوں پہ بن رہی ہیں, ملاقاتیں پیسوں پہ ہو رہی ہیں. پروگرام کریں اس پہ. ارشاد بٹی میں اہل سندھ کی باتیں کر رہا ہے, نہیں عثمان پنجاب کی بات کر رہے ہیں بھائی. بٹ ٹھیک ہے, ہم پنجاب میں گورننس سے پروگرام کریں گے اور یہی پینل ہوگا اگلے 2 ہفتوں میں کرتے ہیں. میں پریسائز بات کریں گے کیا کام ہوا, کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی بٹی صاحب, ٹھیک ہو گیا نا, ڈن ہو گیا جی, ڈن ہو گیا. اور اس میں آپ نے کھیلوں کا بھی ایک سیگمنٹ رکھنا ہے تاکہ ڈار صاحب مائنڈ نہ کریں. میں بہرحال آخر میں یہی کہوں گا ملک صاحب سے کہ اگر 2023 کی کمپین مریم نواز صاحبہ لیڈ کریں گی تو ہماری 2023 میں بھی جیت یقینی ہے. چلو ملک صاحب آپ پلیئر ہیں وہ ہماری, یہ عجیب بات ہے, وہ میں دعائیں کر رہے ہیں مریم بی بی کے لیے, آپ لوگ دعائیں کر رہے ہیں بزدار صاحب کے لیے, دونوں اپنی پوسٹوں میں گول مارے جا رہے ہیں. نہیں ہمیں میں آپ کو ایک بات وسیم بتاؤں کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم بی بی کے کرزما سے یہ خائف ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا ٹھیک ہے, اور آپ عثمان بزدار صاحب کے کرزما سے خائف تو نہیں ہے ملک صاحب؟ نہیں دیکھیں, میں بزدار صاحب کے بارے میں آپ کی ہنسی نکل گئی عثمان بھائی, میری سنیں نا, دیکھیں ٹھہریں, میں بزدار صاحب کے بارے میں میری یہ رائے ہے. عثمان ایک سیکنڈ, میری یہ رائے ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو جو اس وقت پنجاب کی گورننس کا حال ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب بطور چیف منسٹر اپنا رول ان کا کہیں نظر نہیں آتا. وفاق سے صوبہ چل رہا ہے تو وہ میٹر نہیں کرتے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. چلو صوبے میں بھی 2 ہیں, ایک خاتون اور ایک مرد ہے جو صوبہ چلا رہے ہیں. شکست میں ان کو عثمان بزدار کا رول نظر نہیں آ رہا. عبرتناک شکست ہوئی ہے سیالکوٹ, وہاں پر ہمیں ایک رول نظر آیا, ایک رول نظر آیا. کل ملتے ہیں, اللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.